السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد۔ محترم حاضرین و ناظرین، سامعین و مشاہدین، حدیث مبارکہ سماعت فرما جس کا عنوان ہے باہم نفرت و عداوت، بغض و حسد اور بدگمانی و شماتت وغیرہ کی ممانعات۔ محترم بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح مسلمانوں کو باہم محبت و ہمدردی کا برتاؤ کرنے اور ایک جسم و جان بن کر رہنے کی تاکید فرمائی ہے، اسی طرح اس کے خلاف برتاؤ کرنے، مثلا ایک دوسرے کے ساتھ بدگمانی رکھنے، بدگوئی کرنے، بے تعلق رہنے، اس کی مصیبت پر خوش ہونے، اس کو ایذا پہنچانے اور حسد یا کینہ رکھنے کی سخت مذمت اور انتہائی تاکیدوں کے ساتھ ممانعت بھی فرمائی ہے۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات یہ ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم دوسروں کے متعلق بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے۔ تم کسی کی کمزوریوں کی ٹوہ میں نہ رہا کرو اور جاسوسوں کی طرح رازدارانہ طریقے سے کسی کے عیب معلوم کرنے کی کوشش مت کیا کرو، اور نہ ایک دوسرے پر بڑھنے کی بے جا ہوس کرو، نہ آپس میں حسد کرو، نہ بغض و کینہ رکھو، اور نہ ایک دوسرے سے منہ پھیرو، بلکہ اے اللہ کے بندو، اللہ کے حکم کے مطابق بھائی بھائی بن کر رہو۔ محترم حاضرین، سامعین، اس حدیث میں جن چیزوں سے ممانعت فرمائی گئی ہے، یہ سب وہ ہیں جو دلوں میں بغض و عداوت پیدا کر کے آپس کے تعلقات کو خراب کرتی ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے بدگمانی کا ذکر فرمایا۔ یہ ایک قسم کا جھوٹا وہم ہے۔ جو شخص اس بیماری میں مبتلا ہو، اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ جس کسی سے اس کا ذرا سا اختلاف ہو، اس کے ہر کام میں اس کو بدنیتی ہی بدنیتی معلوم ہوتی ہے۔ پھر محض اس وہم اور بدگمانی کی بنا پر وہ اس کی طرف بہت سی انہونی باتیں منسوخ کرنے لگتا ہے۔ پھر اس کا اثر قدرتی طور پر ظاہری برتاؤ پر بھی پڑتا ہے۔ پھر اس دوسرے شخص کی طرف سے بھی اس کا رد عمل ہوتا ہے، اور اس طرح دل پھٹ جاتے ہیں اور تعلقات ہمیشہ کے لیے خراب ہو جاتے ہیں۔ محترم بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بدگمانی کو اکذب الحدیث فرمایا ہے، یعنی سب سے جھوٹی بات۔ بظاہر اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے خلاف زبان سے اگر جھوٹی بات کہی جائے تو اس کا سخت گناہ ہونا ہر مسلمان جانتا ہے، لیکن کسی کے متعلق بدگمانی کو اتنی بری بات نہیں سمجھا جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبہ فرمایا کہ یہ بدگمانی بھی بہت بڑا بلکہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، اور دل کا یہ گناہ زبان والے جھوٹ سے کم نہیں ہے۔ اور جس طرح اس حدیث میں بدگمانی کی شناعت اور قباحت کو ان الفاظ سے فرمایا گیا ہے، اسی طرح ایک دوسری حدیث میں نیک گمانی کو بہترین عبادت بتایا گیا ہے۔ ارشاد ہے حسن الظن من حسن العبادہ، یعنی اچھا گمان بہترین عبادت ہے۔ بہرحال بدگمانی کے بعد اور جن بری عادتوں سے اس حدیث میں ممانعت فرمائی گئی ہے، یعنی کسی کی کمزوریوں کی ٹوہ میں رہنا، دوسروں میں عیبوں کا تجسس کرنا، ایک دوسرے پر رفعت حاصل کرنے اور بڑھنے کی کوشش کرنا، کسی کو اچھے حال میں دیکھ کر اس پر حسد کرنا اور اس کی خوشحالی کو ٹھنڈی آنکھ نہ دیکھنا وغیرہ وغیرہ، ان سب کا حال بھی یہی ہے کہ ان سے دلوں میں نفرت و عداوت کا بیج پڑتا ہے، اور ایمانی تعلق جس محبت و ہمدردی اور جس قوت و یگانگت کو چاہتا ہے، اس کا امکان بھی باقی نہیں رہتا۔ بہرحال حدیث کے آخر میں جو فرمایا گیا اے اللہ کے بندو بھائی بھائی ہو کر رہو، اس میں اشارہ ہے کہ جب تم اپنے دلوں اور سینوں کو نفرت و عداوت پیدا کرنے والی ان بری باتوں سے صاف رکھو گے، تبھی تم آپس میں بھائی بھائی بن کر رہ سکو گے۔ ایک دوسری جگہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير الى صدري لثلاث مرار بحسب امرئ
من الشر ان يحقر اخاه المسلم كل المسلم علی المسلم حرام دمه وماله وعرضه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اس پر کوئی ظلم و زیادتی نہ کرے، اور جب وہ اس کی مدد و اعانت کا محتاج ہو تو اس کی مدد کرے، اور اس کو بے مدد کے نہ چھوڑے، اور اس کو حقیر نہ جانے، اور اس کے ساتھ حقارت کا برتاؤ کرے۔ کیا خبر کہ اس کے دل میں تقویٰ ہو جس کی وجہ سے وہ اللہ کے نزدیک مکرم اور محترم ہو۔ پھر آپ نے 3 بار اپنے سینے کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تقویٰ یہاں ہوتا ہے، تقویٰ یہاں ہوتا ہے، تقویٰ یہاں ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے تم کو کسی کو اس کے ظاہری حال سے معمولی آدمی سمجھو، اور اپنے دل کے تقویٰ کی وجہ سے وہ اللہ کے نزدیک محترم ہو، اس لیے کبھی مسلمان کو حقیر نہ سمجھو۔ آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے تو اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے اور اس کے ساتھ حقارت سے پیش آئے۔ مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان کے لیے قابل احترام ہے، اس کا خون، اس کا مال اور اس کی آبرو، اس لیے ناحق اس کا خون گرانا، اس کا مال لینا، اس کی آبرو ریزی کرنا، یہ تمام چیزیں سب کے سب حرام ہیں۔ بہرحال میرے عزیز دوستو، اس حدیث میں ہر مسلمان پر اس کے دوسرے مسلمان بھائی کا ایک یہ حق بھی بتایا گیا ہے کہ جب وہ اس کی مدد کا محتاج ہو تو اس کی مدد کرے، لیکن یہ اسی صورت میں جب کہ وہ حق پر ہو اور مظلوم ہو۔ ایک دوسری حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ تمہارا بھائی اگر مظلوم ہو تو اس کی مدد کرو، اور اگر ظالم ہو تو اس کو ظلم سے روکو، اس کو ظلم سے روکنا ہی اس کی مدد کرنا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اپنے اندر مسلمان اخوت، بھائی چارہ ہمدردی اور ایک دوسرے کی غمخواری پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم۔